رسول بھی تو ہمارے اسلاف میں ہیں، سارے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ انبیاء میں خاص ہوتے ہیں رسول۔ تو نبیوں اور رسولوں کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے، ساری ان کی تعلیمات میں وہ سب سے پرائرٹائز کس کو کرتے ہیں؟ توحید کو، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے بھی جہاں احکام دیے ہیں نمبر 1 پہ توحید کو رکھا ہے۔ ہم کیوں اس کو پس پش ڈالیں؟ پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا توحید کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ جو توحید کو مقدم نہ رکھے وہ جاہل ہے، بلکہ اگر توحید کا مذاق اڑائے اپنے ایمان کی خود خبر لے لے آدمی ہے، دیکھ لے کہ ایمان کا کیا حال ہے اس کے۔ تو ابن قیم نے یہ بات مدارج السالکین میں کہی ہے، تو یہ بہت اہم ہے، جس کو یاد رکھنا، یہ بات اس کو اہم یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز جس کو ہم نے دیکھا وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ کہتے ہیں بل ائمۃ السلف کلہم متفقون، سارے سلف اس پر متفق ہیں، سلف کے امام اس پر متفق، کیونکہ ان میں بھی مراتب ہیں، تو سلف میں سے جتنے بھی ائمہ ہیں یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اختلافی کئی مسائل میں ان میں اختلاف ہے سلف میں، نماز کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، اس معاملے میں اختلاف ان میں نہیں ہے، اتفاق ہے۔ کس معاملے میں؟ علی ان اول ما یؤمر به العبد الشہادتان، کہ بندے کو سب سے پہلے جس چیز کا مکلف کیا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا، وہ شہادتین ہے، 2 چیزوں کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ لیکن ان 2 میں سے بھی توحید نمبر 1 پر ہے اور رسالت کا اقرار نمبر 2 پر ہے۔ اللہ کی توحید کا اہتمام سب سے پہلے، کہتے فالتوحید اول ما يدخل به فی الاسلام، توحید وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ آخر ما يخرج به فی الدنیا، اور آخری چیز ہے جس کے ذریعے سے جس کے ساتھ وہ دنیا سے نکلتا ہے۔ مرتے وقت کیا کہنا ہے اس کو؟ اسلام زندہ باد۔ مرتے وقت اس کو کیا کہنا ہے؟ مرتے وقت اس کو آخری کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں آخری چیز جس کے ساتھ وہ دنیا سے نکلتا ہے، جس کلمے کے ساتھ اسلام میں آتا ہے اور جس کلمے کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ سلف کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے انسان مکلف اس چیز کا ہوتا ہے، اس میں فیل اور سب میں پاس، کیا فائدہ؟ جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے ہے اس کو پس پش ڈال کر آدمی کامیاب ہوگا؟ جس کو ہمارے اسلاف نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس کو کم اہم یا غیر اہم بتا کر آدمی کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سبیل المؤمنین سے انحراف ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو سلف کے منہج میں بہت اہمیت کا حامل ہے، وہی ہے جو توحید کے اقرار کے بعد ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعظیم اور اس کا اہتمام، اور دونوں کو جمع کرنا۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا قول، فعل اور آپ کی تقریر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، اور جس کو دیکھ کر آپ نے منع نہیں کیا، جس کو جان کے آپ نے منع نہیں کیا، جو آپ کے زمانے میں ہوتا تھا پھر بھی ممانعت جس کی نہیں آئی، جس کا آپ نے حکم دیا، جو سکھایا، اس کو قبول کرنا اعتقاد و عملاً، اور اسی کے ساتھ جس سے منع کیا اس سے رکنا اور اس کو برا اور غلط جاننا، اور جو آپ نے کیا اسی طریقے پر عبادات کرنا، اسی طریقے پر جینا، چاہے وہ صرف عبادت میں ہو
یا اس کے علاوہ معاملات میں ہو، اخلاق و آداب کے اعتبار سے آپ کی تعلیمات کو اپنانا، آپ کے طرز عمل کو اپنانا، آپ کی پیروی و اتباع کرنا، حلال و حرام کے اعتبار سے کتاب و سنت کو بنیاد بنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، چاہے براہ راست سامنے ہوا ہو یا آپ کے زمانے میں ہوا ہو لیکن منع نہیں ہوا ہو، چلتا رہا، اس کو قبول کرنا، اس کو صحیح ماننا، وہ بھی ایک دلیل ہے۔ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل کرنا اور اس پر منع کی کوئی نہ آسمان سے نازل ہونا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو منع کرنا، وہ بھی اپنی جگہ ایک حجت ہے، دلیل ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا اقرار ہے اس پر، آپ نے اس کو جاری رکھا، مقرر رکھا اس کو۔ تو کتاب و سنت، اس کو مقدم کرنا تمام چیزوں پر، اور انہی کو مصدر بنانا دین کے سیکھنے کے لیے۔ اصل دلیل ہماری یہ ہے، کوئی عمل دین بنتا ہے، عبادت بنتا ہے، عقیدے ہو یا عبادات ہو یا اخلاق ہو، حلال و حرام ہو، معاملات ہوں، حقوق ہوں، ساری چیزوں میں ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ کتاب و سنت، اصل دلیل ہماری وہ ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق ہم جئیں اور اس میں دونوں کو جمع کریں۔ یہ نہیں کہے کہ قرآن بس ہوا نا ہمارے لیے، اب کیا اتنی ساری حدیث کی کتابیں، پھر راوی اور سند اور اسماء اور رجال، اور پھر اس کے اندر تطبیق، ناسخ، منسوخ، کیا لگا کے رکھے آپ لوگ؟ بند کرو سب یہ۔ دیکھو عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے، یہودیوں کے پاس ایک کتاب ہے، اپنے لوگوں نے اتنی ساری کتابیں کر دی، حدیث کی کتابیں اتنی ساری، اور پھر آدمی انکار کر دے اس کا۔ یا تو کلی طور پر انکار کریں، بس قرآن کافی ہے، یا پھر جزئی طور پر انکار کریں، مشروط انکار کریں۔ عقل کے خلاف ہوگی تو بات نہیں مانیں گے حدیث میں سے، قرآن کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے ہم، اور اپنے طور پر قرار دے قرآن کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے، تو کلیتاً حدیثوں کا انکار کر دے، سنت کا انکار کرے، یا کبھی ایسا بھی کریں کہ اپنے مسلک کی وجہ سے حدیث نہیں مانے، باپ دادا کی وجہ سے حدیث کو نہیں مانے، رسم و رواج کی وجہ سے نہیں مانے، ہر ایک کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں۔ نہیں، کتاب و سنت کو سب پر مقدم رکھنا، اپنی عقل پر، اپنی خواہشات پر، سماج پر، باپ دادا کے طور طریقے پر، میجورٹی پر۔ اتنے سارے لوگ پاگل ہیں کیا؟ آپ حدیث بتا رہے ہیں ہم کو، تو پاگل ہے نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے کے۔ تو کتاب و سنت کو مصدر بنانا دین کے لیے، عقیدہ اور عمل یہ سارا کتاب و سنت سے لیا جائے گا، اور دونوں کو لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں منع کر دیں اور رک جاؤ۔ جو کچھ، اس میں تعمیم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جو لوگ انکار حدیث کے شکار ہیں، بیمار ہیں، عقل مند بیوقوف، پڑھے لکھے جاہل، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں وہ مال کے بارے میں آیا ہے، اس کے لیے بھی حدیث کی طرف جانا پڑتا تفصیل کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں آیت میں تو یہ بات نہیں ہے نا، جو کچھ کہا اللہ نے، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو۔ اب تم اپنی عقل سے، اپنے فہم سے قید کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں نہیں یہ نہیں یہ ہے، مقید اس کو کر رہے ہو، اور حدیث سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یعنی نبی اگر تقید اس کی کرے کسی چیز سے، کسی حکم کی، وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ نہیں یہ عام نہیں ہے، اس میں اس سے یہ مراد ہے، نہیں، قرآن میں جو ہے وہی مانیں گے۔ اور آپ کا فہم ہم کیوں لیں کہ آپ کہو کہ یہ نہیں یہ مراد ہے اس سے؟ آپ اس میں ایک چیز کے بارے میں بیان کرو، اس میں تعمیم کو قبول نہ کرو۔ جو کچھ رسول تم کو دے لے لو، مال دیں تو مال لو، خبر دیں تو خبر لو، حکم دیں تو حکم لو، طریقہ دیں تو طریقہ لو۔ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ کسی چیز سے روک دیں، مال سے روک دیں، عمل سے روک دیں، چاہے مال ہو اعمال ہو، روک دیں رک جاؤ۔ اعتقاد ہو یا عمل ہو، رک جاؤ اس سے، قول ہو عمل ہو، رک جاؤ اس سے، جس سے روک دیا رک جاؤ۔ اس عموم کو خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل لاؤ، اس میں حدیث اپنے آپ آ جاتی ہے۔ قرآن دیا وہ بھی لو، حدیث دی وہ بھی لو۔
نہیں قرآن لو حدیث مت لو، کہاں سے آیا بھائی؟ اس میں نہیں ہے، جو دیں لے لو. تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو لینا ضروری ہے، قرآن بھی اور سنت بھی. ایک کو لے کر ایک کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آج تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ فیشن کے طور پر یہ کرتا ہے، بھئی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں داڑھی نہیں ہے، قرآن میں قبر کا عذاب اس کا ذکر نہیں آیا نا، تو کہاں سے آ گئے یہ حدیثیں؟ حدیثیں تو ایران اور اجمی فتنے کا نتیجہ ہے، اجمی سازش کا نتیجہ ہے. 200 سال بعد لکھی گئی تھی نا. تاریخ کے بارے میں نہیں بولتا ایسا. اور پچھلے ڈاروین کے بارے میں نہیں بولتا ایسا. نیوٹن کے بارے میں، نیوٹن معلوم نہیں بھی تھا کہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہسٹری میں نا، ہسٹری تو دلیل نہیں بن سکتی ہے. جب حدیث دلیل نہیں بن سکتی ہے ہسٹری بن جاتی. باقی ساری خرافات یورپ کی مغربی لائبریری سے جو کچھ ملا ہے اس کو چوم کے تقدس کے ساتھ سینے سے لگاتا ہے، سر پر بھی رکھ لے تو کوئی عجیب بات نہیں. لیکن حدیثوں کی تحقیر کر دیتا ہے. یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ. اس کی تحقیر کرتا ہے، سازش بتاتا ہے، اور نہ جانے کتنی باتیں اس کے بارے میں کہتا ہے. قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے. نہیں حدیث محفوظ نہیں، اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہاں ذکر ہے اس میں، قرآن کا ہے. نہیں ذکر تو قرآن ہی ہے نا. ان هو الا ذکر للعالمین. کیا ان ہوا کہاں اس میں قرآن کا ذکر کہاں آ رہا ہے؟ اگرچہ ہے لیکن تفسیر کی طرف جانا پڑے گا، سنت کی طرف جانا پڑے گا. وہ تو آپ مانتے نہیں، آپ قرآن سے بتاؤ. صاد والقرآن ذی الذکر. ہاں لیکن فسعوا الی ذکر اللہ میں کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. خطبے کے سیاق میں آیا نا وہ، اور حدیث میں آیا ہے کہ یستمعون الذکر. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بارے میں ہے یا خطیب کے خطبے کے بارے میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو نصیحت کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کی تفہیم کے طور پر ہو، سارا کا سارا اس میں آ گیا. ذکر میں وہ بھی تو آتا ہے. نصیحت کیا صرف اللہ نے کی، نبی نہیں کرتے تھے؟ اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. تو صرف الفاظ کی حفاظت، صرف پڑھتے رہو قرآن، عقیدہ مت بناؤ، عمل مت کرو، احکام پہ عمل مت کرو، اخلاق مت بناؤ، سمجھو مت. افلا یتدبرون القرآن نہیں ہے. تو نبی نے جو سمجھایا اس قرآن کو، اس کی حفاظت نہیں ہوگی. آج اگر آپ کو سمجھنا ہے قرآن، اب عجیب بات یہ ہے کہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مفسر ضرور ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی گرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، کیا کرتے آپ؟ تفسیر کرتے. کس کے پاس بیٹھتے آپ؟ ہمارا ایک لیڈر ہے، گروپ لیڈر، اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہم کو قرآن سکھاتے. اچھا قرآن آسان ہے تو پھر سکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہم کو عربی نہیں آتی نا. نہیں تو ترجمے ہے نا اس کے، اب ترجمہ بھی تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے نا اس کو. تو آپ کو اپنے دور میں ایک جاہل کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھائے، اور نبی کی ضرورت نہیں قرآن سمجھانے کے لیے. تو جو نبی نے سمجھایا اس زمانے میں، جیسے آپ جا رہے نا اپنے گروپ لیڈر کے پاس، اس زمانے میں صحابہ کو بھی تو کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، تو کس کے پاس جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے جو سمجھایا وہ غلط تھا کیا؟ نہیں، صحیح تھا. وہ اس زمانے کے لیے صحیح تھا یا قیامت تک کے لیے صحیح ہے؟ قیامت تک کے لیے صحیح ہے. دیکھیے تو انہوں نے جب اس کو تسلیم کیا تو ہم نہیں کریں کیا؟ جب وہ تسلیم کیے تو کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا. تو آپ غلط سکھاتے تھے؟ آپ صحیح سکھاتے تھے. تو ہم وہ نہ لیں، آپ کے گروپ لیڈر کا لیں؟ سوچیے، انکار حدیث کے بعد بھی آدمی قرآن کی کتنی ہی قسمیں کھا کے کہے قرآن بہت آسان ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. عقیدہ اور احکام کے لیے تو نصیحت کی بات آ رہی ہے یہاں پر، للذکر. لیکن قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اب یہ پبلک تو نکل گئی، اس میں سے عوام تو نکل گئی. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں،
انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں. اب سب تو نہیں ہوا نا, اب علم والے ہیں. سب سے زیادہ علم والا کون بندوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے سمجھا وہ لے گا یا گروپ لیڈر کا لے گا, اپنے چیمپئن کا لے گا, پرویز کا, فلاں کا, جاوید غامدی کا, کس کا لے گا؟ اور وہ آئے ہیں ایک حضرت پڑوس میں, ہمارے پڑوس میں, محمد حنیف, کیا محمد شیخ, محمد نہیں, شکیل حنیف نہیں, محمد شیخ, اللہ حفاظت فرمائے. قرآن کی باتوں کا مذاق بنا دیا ایک دم اپنے طور پر جو اس سے زیادہ ہم نے عجیب باتیں نہیں سنی قرآن کے بارے میں, قرآن کی تفسیر میں. تو قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے ہمارے لیے, اور دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. سنت کی تعظیم, کتاب و سنت کی تعظیم یہ ضروری ہے, یہ سلف کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہاں کس سے محبت کرے گا بیان کیا, اگلی آیت میں کس سے محبت نہیں کرتا ہے بیان کیا. کہا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور اے نبی یہ بھی کہیے اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اور اے نبی اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں, قبول نہ کریں, انکار کر دیں, اعراض کریں, آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے, کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا جو اللہ کی نہ مانیں اور رسول کی نہ مانیں. صرف اللہ کی نہ ماننے پہ نہیں ہے, رسول کی نہیں ماننے پہ بھی کفر کا فتویٰ ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی مانو اور رسول کی مانو, دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ جیسے اللہ کی بات حجت ہے, رسول کی بات بھی حجت ہے. اللہ کی بات دلیل ہے, رسول کی بات بھی دلیل ہے. اللہ کی بات ماننا لازم ہے تو رسول کی بات ماننا بھی لازم ہے. کیوں؟ رسول اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ہے, اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کہتا ہے, وہ اس وحی کی بنیاد پر کہتا ہے. وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے پہنچانے والے کو رسول کا معنی ہی ہے اللہ کی, کسی اور کا پیغام پہنچانے والا. اللہ کا رسول کون ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا. وہ اپنی بات بولتا ہی نہیں, وہ اللہ کی طرف سے پہنچاتا ہے. تو اس کی نہ ماننا اللہ کی نہیں ماننا ہے. تو سلف کے منہج میں یہ بہت اہم چیز ہے. دین لے کہاں سے؟ کتاب و سنت سے. دلیل اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت. اس کو سب پر مقدم رکھنا اور ان دونوں کو قبول کرنا. یہ نہیں کہنا کہ ہم ایک کو لیں گے دوسرے کو نہیں, اور عام طور سے سنت کو نہیں لیتے ہیں اور قرآن کو لیتے ہیں. سنت کو نہیں لیتے ہیں اور قرآن کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے نبی آپ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, تعالوا الی ما انزل اللہ, اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کی طرف آؤ, وحی کی طرف آؤ. وہ الی الرسول, اور رسول کی طرف آؤ, تابعداری کے اعتبار سے, فیصلوں کے اعتبار سے, علم سیکھنے کے اعتبار سے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو منافقین کو دیکھے گا کہ وہ آپ سے, اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں, نہیں آتے, اعراض کرتے ہیں. رسول کے پاس نہ آنا, رسول کی طرف نہ آنا منافقین کا طریقہ ہے. کہ کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے اور انسان اس سے اعراض کرے, یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے, یہ منافقین کا طریقہ ہے. ایسے لوگ جو بظاہر تو مانتے ہوں لیکن اندر سے نہ مانتے ہوں.
ہم کسی پر نفاق کا منافق کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ علامت ان کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہے۔ ہم کو بچنا چاہیے ایسی تمام صفات سے جو اہل باطل کی، کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی ہے۔ ان کی طرح ہم کو نہیں بننا چاہیے، ان کی طرح ہم کو نہیں بننا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو ان کی طرح مت بننا، بروں کی طرح مت بنو، اچھوں کی طرح بنو۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ ماننے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہرگز نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے آپس کے جھگڑوں میں فیصلے کے لیے آپ کو جج تسلیم نہ کریں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، نمبر 2، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس سے اپنے جی میں حرج محسوس نہ کریں، تنگی اور انکار محسوس نہ کریں، ناپسندیدگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی بات کو پورا پورا تسلیم کر لیں۔ 3 کام جب تک نہیں کرتے ہیں واقعی مسلمان ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپسی اختلافات میں آپ کو جج اور فیصل کی حیثیت نہ دیں۔ 2، آپ نے فیصلہ دیا، اپنے حق میں آیا، اپنے مخالف آیا، مان نہ لیں۔ اور 3، آپ کا فیصلہ سامنے آیا، پورا کہ پورا نہیں مانتے، آدھا مانا آدھا نہیں مانا، نہیں پورا نہیں مانتے، تب تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جج بنائیں، دل میں اس میں تنگی محسوس نہ کریں اور تمام باتوں کو تسلیم نہ کریں، پوری بات تسلیم نہ کریں، ادھورا نہیں، پورا ماننا پڑے گا۔ ایک بات مانے ایک بات نہ مانے، نہیں، سب ماننا پڑے گا، تب تک کہ واقعی ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والا آپ کو بنایا کہ جو بھی فیصلہ کریں ماننا پڑے گا، چاہیں وہ فیصلہ قرآن میں الفاظ میں ہو یا نہ ہو۔ نہیں قرآن ہی میں ہونا چاہیے، اس آیت میں نہیں ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ قرآن میں۔ یہ شرط اللہ نے کہیں بھی قرآن میں نہیں رکھی ہے کہ رسول کی وہ بات مانو جو قرآن میں ہو۔ کوئی ایک شرط ہے ایسی؟ کوئی ایک آیت ایسی ہے؟ کوئی بھی آیت ایسی نہیں۔ اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ تو اللہ نے رسول کی بات کو مشروط نہیں کیا کہ اللہ کی بات ہو تو مانو، اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں ہو تو مانو۔ رسول کو اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سے اپنی بات کے منوانے کے لیے، رسول کی بات ماننا لازم ہے، وہ خود دلیل ہے اپنی ذات میں۔ تو سلف میں یہ ملے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور آپ کے احکام ان سب کو تسلیم کرتے ہیں اور شرط نہیں لگاتے ہیں کہ اس کا قرآن میں ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ جس چیز کو حلال قرار دیں وہ حلال، جس کو حرام بتا دیں وہ حرام، چاہے قرآن میں اس کے بارے میں نہ ہو۔ نہیں قرآن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو دفن کریں کہ نہ کریں، غسل دیں کہ نہ دیں؟ نہیں، اب غسل تو دینا پڑے گا، اگر مر گئے آپ بھائی تو آپ کو غسل دے کے دفن کریں کہ نہیں کریں ہم لوگ؟ بھائی تو کرنا تو پڑے گا نا ایسا، تو قرآن سے بتاؤ کیسے کرنا پڑے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے موت دی، اللہ ہی نہیں قبر میں ڈال دیا، اللہ ہی ڈالے گا آپ کو، ہم نہیں ڈالتے۔ غسل دینے کی دلیل ہے میت کو؟ بتائیے کہ آپ کو بغیر غسل کے دفن کر دیں؟ ایسا کیسا چلتا ہے؟ ایسا نہیں چلتا ہے، تو قرآن میں سے بتائیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں اور فیشن کے طور پر بہت اپنے آپ کو مفکر اور بہت زیادہ اونچے لیول کے، آپ لوگ تو حدیثوں والے ہو نا، ہم لوگ قرآن والے ہیں، قرآن بڑھا کے حدیث بڑی، اللہ بڑھا کے رسول بڑھا، اس طرح کی جو ہے سوالات پوچھتے ہیں۔ مسلمان گھبرا جاتا، کیسے بولے گا رسول بڑھا، کیسے بولے گا قرآن سے بڑا کچھ اور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اپنے طور پر بولے کہ اللہ کی طرف سے بولے، تو پھر جب اللہ کی طرف سے بولے تو صرف اللہ کی بات قرآن کی ماننا اور حدیث کی نہیں ماننا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں جو اس باب میں لوگ کرتے ہیں۔ علقمہ کہتے ہیں
جاءت امرأة من بنی اسد الى ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بنی اسد کی ایک عورت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، فقالت انہ بلغنی انک تقول، ایک بات مجھ تک پہنچی ہے آپ کی، آپ کا سٹیٹمنٹ مجھ تک آیا ہے، لعنت الواشمۃ والمستوشمہ والنامصۃ والمتنمصہ، کہ گودنے والی، ٹیٹو بنانے والی اور گدوانے والی، جو کریں اور کروائیں دونوں، اور النامصہ والمتنمصہ، چہرے پر سے اور خاص طور سے بھویں وغیرہ شیپ کرنے والی، بال اکھیڑنے والی، وہ کروانے والی اور کرنے والی، اس کے لیے بیوٹی پارلر والی اور وہاں جا کے کروانے والی، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو مجھے یہ آپ کی خبر، آپ کی طرف سے بات پہنچی کہ آپ کہتے ہو کہ ان پر لعنت ہے۔ وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ، میں نے لوحین میں یعنی قرآن میں جتنا بھی ہے شروع سے آخر تک، کور ٹو کور جیسا بولتے ہیں انگلش میں، شروع سے آخر تک میں نے پڑھ ڈالا اس کو، یہ بات آپ کی مجھ کو کہیں نہیں ملی قرآن میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے بہت جاننے والے تھے۔ بعض اوقات آدمی کو معلوم ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ معلوم ہے، بہت سی باتیں اس کے سامنے ہوتی لیکن اس کا صحیح فہم نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بلا وجد تھی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو نہیں ملا یہ قرآن میں۔ کہا تجھ کو ملا، تجھ کو ملا، وَلَٰكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ، لیکن ابھی تجھے معلوم نہیں کہ تجھے ملا ہی یہ قرآن میں ہے لیکن تجھ کو سمجھا نہیں ہے، وہ ہے، تو سمجھ رہی کہ نہیں ملا لیکن مل چکا ہے، لیکن سمجھا نہیں ہے تجھ کو، تیرے پاس واقعی اس کا علم نہیں ہے، تجھے اب اس کا شعور نہیں کہ تجھ کو معلوم ہے یہ بات۔ یہ بھی کیسی جہالت ہے کہ انسان کو معلوم ہو لیکن معلوم نہ ہو، اس کا صحیح فہم نہ ہو انسان کو۔ قالت وَأَيْنَ هُوَ، کہاں ہے بتائیے؟ قال اما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، پڑھا نہیں تو نے قرآن میں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو قالت بلا، قال هو ذاک، ہاں کہا پڑھا تو ہے، کہا پھر وہی ہے، یعنی یہ جو لعنت میں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور لعنت منع کی زیادہ شدید صورت ہے۔